دوستوں، یہ 1917 کی بات ہے۔ عراق کے پہاڑوں میں برطانوی جنرل اسٹانلی موڈ کا ایک چرواہے سے سامنا ہوا۔ جنرل چرواہے کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے مترجم سے کہا، ان سے کہہ دو کہ جنرل تمہیں 1 پاؤنڈ دے گا، بدلے میں تمہیں اپنے کتے کو ذبح کرنا ہوگا۔ کتا چرواہے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ اس کی بکریاں چراتا ہے، دور گئے ریوڑ کو واپس لاتا ہے، درندوں کے حملوں سے ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن پاؤنڈ کی مالیت تو آدھے ریوڑ سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ چرواہے نے یہ سوچا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کتا پکڑ لایا اور جنرل کے قدموں میں ذبح کر دیا۔ جنرل نے چرواہے سے کہا، اگر تم اس کی کھال بھی اتار دو تو میں تمہیں 1 پاؤنڈ اور دینے کے لیے تیار ہوں۔ چرواہے نے خوشی خوشی کتے کی کھال بھی اتار دی۔ جنرل نے کہا، میں مزید 1 اور پاؤنڈ دینے کے لیے تیار ہوں اگر تم اس کی بوٹیاں بھی بنا دو۔ چرواہے نے یہ فوری آفر قبول کر لی۔ جنرل چرواہے کو 3 پاؤنڈ دے کر چلتا بنا۔ جنرل چند قدم آگے گیا ہی تھا کہ اسے پیچھے سے چرواہے کی آواز سنائی دی۔ وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، جنرل، اگر میں کتے کا گوشت کھا لوں تو آپ مجھے 1 اور پاؤنڈ دیں گے؟ جنرل نے انکار میں سر ہلا دیا اور بولا، میں صرف تمہاری نفسیات اور اوقات دیکھنا چاہتا تھا۔ تم نے صرف 3 پاؤنڈ کے لیے اپنے وفادار اور محافظ دوست کو ذبح کر دیا، اس کی کھال اتار دی اور اس کے ٹکڑے کیے، اور اب 4تھے پاؤنڈ کے لیے اسے کھانے کے لیے بھی تیار ہو۔ اور یہی چیز مجھے نہیں چاہیے۔ پھر جنرل اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، اس قوم کے لوگوں کی سوچیں یہ ہیں، لہٰذا تمہیں ان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج یہی حال مسلم ملکوں اور معاشروں کا ہے۔ اپنی چھوٹی سی مصلحت اور ضرورت کے لیے اپنی سب سے اہم اور قیمتی چیز کا سودا کر دیتے ہیں، اور یہ وہ ہتھیار ہے جسے ہر استعمار، ہر قابض، ہر شاطر دشمن ہمارے خلاف استعمال کرتا رہا ہے۔ اسی کے ذریعے اس نے حکومت کی ہے اور اسی کے ذریعے ملکوں کو لوٹا ہے۔ آج ہمارے درمیان، ہمارے ملکوں میں کتنے ہی چرواہے ایسے موجود ہیں جو نہ صرف کتے کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہیں بلکہ اپنے ہم وطن بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں اور چند ٹکوں کے عوض اپنا وطن بیچ رہے ہیں۔ یہ واقعہ ڈاکٹر علی الوردی کی عربک کتاب لمحات الاجتماعیہ من تاریخ العراق سے لیا گیا ہے، لیکن موجودہ حالات پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ کتوں کی دوڑ کے مقابلے میں ایک مرتبہ ایک چیتے کو شامل کیا گیا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ جب مقابلہ ہوا تو چیتا اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں، اور کتے اپنی پوری قوت کے ساتھ مقابلہ جیتنے کی کوشش کرتے رہے۔ چیتا خاموشی سے دیکھتا رہا۔ جب مالک سے پوچھا گیا کہ چیتے نے مقابلے میں شرکت کیوں نہیں کی تو اس نے بہت ہی دلچسپ جواب دیا۔ کہنے لگا، کبھی کبھی خود کو بہترین ثابت کرنا
दरअसल अपनी ही तौहीन होती है। हर जगह खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ लोगों के सामने खामोश रहना ही बेहतरीन जवाब होता है। कुत्तों के साथ कुत्ते दौड़ते हैं, शेर और चीते नहीं। इसीलिए अगर हमें खुद पर यकीन हो कि हम बेहतरीन हैं, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम खुद को साबित करने के लिए कुत्तों के साथ मुकाबला कर लें, बल्कि चुप रह लें। इसीलिए हम हर बात का जवाब नहीं देते। कुत्ते समझते हैं हमें मुकाबला करना नहीं आता। इस वाक़ये की दुम ये है कि हमेशा चीते वाली सोच रखें, वरना कुत्ते हमेशा परेशान करते रहेंगे।